آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیر صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اس میں خطرہ ہے۔ میں نے وضاحت پیش کی۔ تم بابا جی سے ہی بات کرنا، ایک تو تمہارا کام مفت ہو رہا ہے، اوپر سے باتیں بھی کرتے ہو۔ میں پیر صاحب کی ناراضگی سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے کہا، آپ ناراض نہ ہو سرکار، میں لے آؤں گا۔ اس شام جب بابا جی سرکار حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے انہیں کہا، شاہد میاں کہتے ہیں کہ بابا جی افیون خود کیوں نہیں لے آتے؟ بابا جی نے نہایت شفیق انداز میں مجھے سمجھایا، میاں ہم انسانی معاملات میں مداخلت کے اس قدر مجاز نہیں ہیں کہ ایسی اشیاء خریدتے پھریں۔ قانون قدرت اور حکامات جنات کے مطابق تمام نشہ آور اشیاء ہم پر ممنوع ہیں، جیسا کہ تم انسانوں پر، مگر تم لوگ قوانین علیہ کی خلاف ورزی کرتے پھرتے ہو۔ مگر ہم میں یہ تاب نہیں، لانے کو ہم لا سکتے ہیں مگر کوئی مومن جن یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس کا عامل اسے مجبور کرے تو وہ ایسی کبھی حرکت کرتا ہے، مگر اس کی ذمہ داری پھر اس کے عامل کی گردن پر ہوتی ہے۔ بابا جی نے مجھے جنات کے دائرہ عمل میں رہنے والے احکامات سے آگاہ کیا اور میں نے شرمساری سے سر جھکا کر وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام خود کروں گا۔ میں نے موٹر سائیکل لیا اور اسی شام ملکوال سے نکلا اور غازی کی رہنمائی میں نہر کی پٹری کے راستے اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ غازی انسانی شکل میں میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک نوجوان کی صورت میں متشکل تھا۔ غازی بابا جی کا شاگرد تھا اور اس کی عمر 35 سال تھی۔ وہ ابھی بچہ جن تھا، اول درجے کا شرارتی۔ اس کی 5 ہاتھ زبان ہوگی، یعنی اول درجے کا باتونی۔ میں اس کی شرارتوں سے بہت محظوظ ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس کی شرارتوں پر اس کے ساتھ شریک ہوتا۔ وہ آئس کریم کھانے کا شوقین تھا، مجھ سے پیسے لے کر آئس کریم کھانے جاتا تھا۔ بابا جی اس پر ناراض بھی ہوتے تھے۔ اس پر غازی ان سے کہتا، بابا جی سرکار، یہ ہم بھائیوں کا پیار ہے۔ بابا جی مجھے کہتے، میاں اسے پیسے نہ دیا کرو، کسی دن تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، اور میں ہنس دیتا۔ مجھے غازی کی باتیں اور اس کی مجلس بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس دن جب وہ انسانی شکل میں میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شرارتیں اور شوخیاں قابل دید تھیں، حالانکہ بابا جی نے اسے سخت تنبیہ کی تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچے یا کوئی شبہ میں مبتلا ہو جائے، مگر غازی کہاں باز آنے والا تھا۔ ابھی ہم نہر پر چڑھے ہی تھے کہ مجھ سے ضد کرنے لگا کہ مجھے موٹر سائیکل چلانے دو۔ کیا تم موٹر سائیکل چلا سکتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہیں چلا سکتا بھیا، میں نے ایک بار موت کے گولے میں موٹر سائیکل چلائی ہوئی ہے۔ وہ بولا، کب؟ میں نے پوچھا۔ 1 سال پہلے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ملک شاہ ولی کے دربار پر میلہ لگا ہوا تھا، وہاں سے 4 جگیاں زیادہ دور نہیں، میرا پورا قبیلہ وہاں رہتا تھا۔ میں میلے کی رونقیں دیکھنے جاتا تھا۔ ماں باپ بہت منع کرتے تھے کہ ابھی تمہاری بہت کم عمر ہے، باہر نہ جایا کرو، مگر میں ضد کر کے چوری چھپے چلا جاتا۔ ملک شاہ کے دربار پر میرے ماں باپ ڈیوٹی دیتے تھے اور ان کا اپنا اثر بھی تھا۔ میں میلے میں چلا جاتا، ادھر موت کے گولے میں موٹر سائیکل سوار کو دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ موٹر سائیکل ایک مخنث چلاتا تھا۔ میں انسانی روپ میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ مجھے بھی یہ کام سکھا دو۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا اور اس نے مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھا دی۔ مگر ایک روز جب ابھی شو شروع نہیں ہوا تھا مگر لوگ گولے کے باہر جمع ہو چکے تھے، میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے غیبی حالت میں موٹر سائیکل چلا دی۔ موٹر سائیکل گولے میں دوڑ رہی تھی مگر اس پر سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو لوگ اسے چھوپتا سمجھے، مگر جب گولے والوں نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے اور شور مچانے لگے کہ موٹر سائیکل کون چلا رہا ہے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ شور مچ گیا۔ ادھر میری شوقی اتنی بڑھ گئی کہ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار راکٹ سے بھی تیز کر دی اور پھر موٹر سائیکل کو چلتی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موٹر سائیکل ہوا میں اڑنے لگی اور گولے کی فولادی دیواروں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ بھاگے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے زخمی ہو گئے۔ یہ شور مچ گیا کہ کسی جن نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ خبر میرے ماں باپ تک پہنچی اور انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی بھیا۔ اس روز میری بہت ٹھکائی ہوئی تھی۔ میں غازی کی بات سن کر ہنسنے لگا، اور آج تم ایک بار پھر یہ حرکت کرنا چاہتے ہو؟ بابا یہ میں رسک نہیں لے سکتا، مگر اب تو میں سیانہ ہو گیا ہوں۔ بابا جی سرکاری سے اتنی مار کھاتا ہوں کہ اب عقل آنے لگی ہے۔ غازی کی باتیں سنتے سنتے سفر خیریت سے کٹ گیا۔ عشاء کے وقت گاؤں پہنچ گیا۔ راستے میں البتہ ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ جب ہم گاؤں کے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آوارہ کتوں کے ایک گول نے ہماری موٹر سائیکل کو گھیر لیا
मगर दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चीखते चिल्लाते खौफजदा होकर वहां से भाग गए। गाजी कहने लगा, इन्होंने अब मुझे पहचान लिया है, शायद तुम नहीं जानते। कुत्ते, बिल्लियां, उल्लुओं, हत्ता के गधों को भी जिन्नात के वजूद की खबर हो जाती है और वो इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। गाजी मुझे छोड़कर वापस चला गया। मैं रात गए तक पर्चे की तैयारी करता रहा। पिछले 3 दिन से, यानी जब से मैं मलकवाल गया था, वहाँ पढ़ने का मौका ही नहीं मिल सका था। मैं तो ये सोचकर अपने दोस्त के पास पढ़ने गया था ताकि अपनी सोशल जिंदगी की गहमा गहमियों से बचकर बीए के इम्तिहान की तैयारी कर सकूं। मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझे वहाँ जिन्नात की दुनिया से मुतारिफ होना पड़ेगा और मेरी जिंदगी एक ऐसे राज़े कायनात से आशना हो जाएगी जिसको पाने के लिए लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। हर इंसान की जिंदगी नागहानी वाक़यात से भरी हुई है। कोई खुशकिस्मत, कोई बदबख्त ही होगा जिसे इत्तफाकात ज़माना के हाथों सख्त किस्म के तजुर्बात से ना गुजरना पड़ता होगा, वरना हमारी दुनिया में अरबों इंसानों को यकीनन जिंदगी में एक आध ऐसे मौजज़ाती, गैर मरई, गैर हकीकी वाक़यात से वास्ता पड़ा होगा। मैं भी इनमें से एक था। उस वक़्त तो मैं खुद को खुशकिस्मत ही तस्वर करता था कि अल्लाह ताला ने अपनी पोशीदा कायनात के बासियों से मुतारिफ करा दिया है और मुझ पर ये हकीकत रोशन कर दी है कि अल्लाह ताला का फरमान हर हाल में हक है, जिसमें शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हम मुसलमान तो बाल गैब ईमान पर अताअत करते हैं, पुरखों से मुसलमान हैं तो इस रवायत पर चलते रहते हैं। नमाजें, रोज़े और इखलाकी तालीमात हमारे मुसलमान होने का यकीन दिलाते हैं। बेशक इसमें हमारी निजात और फलाह होती है और एक मुसलमान की हैसियत में हमें इबादत इलाही से गाफिल नहीं होना चाहिए। मगर ज़रा सोचिए, कितने मुसलमान हैं जो ईमान बाल गैब के बावजूद गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुरान करीम में शैतान और जिन्नात को बतौर एक मखलूक हम इंसानों से मुतारिफ कराया गया, लेकिन हम जिन्नात के वजूद से गाफिल और इनकारी होते हैं। मैं भी इनमें से एक था। मगर जब बाबा जी सरकार और गाजी के अलावा इनके दर्जनों जिन्नात साथियों और कारकुनों, हत्ता के बाबा जी सरकार के पीरो मुर्शद बड़े हाजी साहब से मुलाकात होने लगी तो मेरा ईमान इस गैबी मखलूक की हकीकत जानने के बाद बेहतर हो गया। मैंने इन जिन्नात को इंसानी शक्लों में देखा, अपने करीब पाया, इन्हें छुआ, इनके इंसानी और जिन्नाती खदोखाल का तज्जिया किया, इन्हें खाने और फल खिलाए, इनके कांधे से कांधा मिलाकर चलता रहा। वेरानों और आबादियों में इनके तजर्बात और मुशाहिदात और मामूलात देखता रहा। इनसे हकायात ज़माना और तारीख के अलमनाक और दिलचस्प वाक़यात सुनता रहा। वो अपनी मजलिसें सजाते, कुरान पाक की तिलावत से वजद का समा बांध देते, शब इनसे नातें सुनते गुजर जाती। सैर का तारा इनका इबादत में इस्तगराक देखते साकित हो जाता। जिन्नात से मेरी 20 रोज तक की इन मुलाकातों में लगा 20 सदियां गुजार बैठा हूँ। इनकी गुजरे एक एक पल की हर साथ आज भी मेरे कल्बो नजर को अजीब शांति से रोशनास कराती है और मैं सजदे में गिराकर खालिक हकीकी की खालकियत, अब्दियत और उसकी निज़ाम कुदरत पर तस्बीह शुरू कर देता हूँ। वही तो है रब्बुल मलाइका, रब्बुल इंस, रब्बुल जिन। जब उसने कहा कि वही जात बाला व बरतर है जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क देती है, तो जिन्नात इन कीड़ों से बहुत बाला मखलूक है। लोग कहते हैं कि कभी होगी ये मखलूक, मगर अब नहीं है। अरबों खरबों इंसानों के दरमियान जिन्नात कहाँ बसेरा करते हैं। एक जमाने में जब दुनिया में इंसान कम थे, जिन्नात की आबादियाँ होंगी, मगर आंखों देखी हकीकत उन पर भी मुनकशफ हो जाती तो वो भी चिल्ला चिल्ला कर उस मखलूक के वजूद की हकीकत के बारे में बताते फिरते कि अरे ये मखलूक भी अभी बाकी है और जमीनों आसमान के दरमियान वीरानों, पहाड़ों, समुद्रों, जंगलों और इंसानी आबादियों में मुकीम है। इनकी अपनी जिंदगी है, मामूलात औकात हैं। उनके यहाँ भी इंसानों जैसी अख्तरात, इबादत, कबाइल, रस्म और रवाज, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और सकाफतें मौजूद हैं। मगर ये सब देखना, कहना, सुनना और फिर बावर कराना बहुत दुश्वार है। मुझे अच्छी तरह याद है जब गाजी मुझे घर तक छोड़ने आया था तो मैंने सारी रात पढ़ने की बजाय इन्हीं ख्वाबो ख्याल में गुजार दी थी। मेरा ज़हन बार बार बाबा जी सरकार, गाजी और मक्खन सिंह की तरफ चला जाता था। हवा का एक झोंका अगर किसी पर्दे को हल्का सा सरकाता तो मुझे यही गुमान होता कि गाजी या बाबा जी में से कोई आया है, तो मैं बेसाख्ता आंखें बंद कर लेता, कभी नींबा और कभी तस्दीदा आंखों से अपने माहौल का जायजा लेने लग जाता और दिल में दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगता। मगर वो हवा का झोंका, पर्दों का हिलना, रोशनी का दीवारों पर लहराना सब मामूलात में शामिल था। मैं उस रात डरता रहा, सहम कर चारपाई पर सुकड़ कर बैठा रहा, कभी मुस्तजस नजरों से इर्द गिर्द देखने लगता,
انگریزی کی کتاب میرے ہاتھوں میں کھلی تھی، مگر ایک انجانا خوف تھا یا بے کلی۔ میں دل جمی سے پڑھ نہ سکا اور پھر رات خوب گزر چکی تو فضا میں خون کی اور تازگی کا احساس ابھرا۔ آسمان روشن ستاروں سے بھر گیا، ماحول میں نورانیت اور روحانیت کا پہرا بڑھ گیا تو میرا خوف اتر گیا۔ میرے اندر بے خوفی پیدا ہوئی اور معمول کی طرح اٹھا، وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی اور پھر سو گیا۔ بڑی میٹھی اور خوشبودار نیند آئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا بستر گلستان میں بچھا ہوا ہے، رنگ برنگے پرندے جہاں چہچہا رہے ہیں اور پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک رہی ہے۔ صبح 7 بجے والدہ نے مجھے اٹھایا، اٹھو دیر ہو رہی ہے، 8 بجے تمہارا پیپر شروع ہو جانا ہے اور تم ابھی تک سوئے پڑے ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے امتحان دینے کے لیے سیالکوٹ شہر جانا تھا۔ علامہ اقبال کالج میں میرا سینٹر بنا تھا۔ مارا کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ شہر جانے میں گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو پورے 7 بجے تھے۔ میں نے سوچا اگر 7:15 بجے والی پہلی ریل کار کو پکڑ لوں تو 10-15 منٹ میں سیالکوٹ پہنچا جا سکتا تھا۔ میں جتنی جلدی تیار ہو رہا تھا، دماغ اس سے بھی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد کیسے پہنچا جائے۔ موٹر سائیکل پر جاتا تو آدھا پونا گھنٹہ تب بھی لگ سکتا تھا۔ بس اور ویگن پر جانے کا مطلب تھا 1 گھنٹہ ضائع۔ لہٰذا میں نے ریل گاڑی پکڑنے کا سوچا اور بھائی سے کہا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ آئے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے، ریل گاڑی اسٹیشن چھوڑ رہی تھی۔ بھائی چلتی ریل گاڑی کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ صبح کی گاڑی تھی، خوب رش تھا۔ اس کی چھتوں اور پائیدانوں پر بھی مسافر بیٹھے اور لٹکے ہوئے تھے۔ بھائی کہنے لگا، رش بہت ہے، جگہ نہیں ملے گی۔ میں اسی رفتار سے موٹر سائیکل تیزی کے ساتھ ساتھ دوڑاتا ہوں، ہم یوں ہی سیالکوٹ پہنچ جائیں گے۔ پٹری کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل چلانا خطرناک کام تھا۔ میں نے منع کیا اور اسے کہا کہ وہ موٹر سائیکل ذرا آہستہ کرے، میں چلتی گاڑی پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اس وقت گارڈ کا ڈبہ میرے سامنے تھا اور اس کے پیچھے ایک مال ڈبہ تھا جس میں غالباً جانور بھرے ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے آخری ڈبہ زنانہ تھا۔ بھائی باضد ہوا، یار میں تمہیں چلتی گاڑی پر سوار نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی کا خوف بجا تھا۔ گاڑی تیز ہو رہی تھی اور کسی ڈبے کے ہینڈل کو پکڑ کر پائیدان پر پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر مجھے دیر ہو جانے کے خوف نے بہادر بنا دیا تھا۔ میں نے زبردستی بھائی سے موٹر سائیکل رکوائی اور پھر چلتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ گارڈ نے دیکھا کہ میں سوار ہونا چاہتا ہوں تو وہ اونچی آواز میں چلایا، اوے انسان بن، سوار نہ ہونا، گر جائے گا۔ مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتا چلتی گاڑی پر سوار ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے قدرے پریکٹس بھی تھی۔ اسٹوڈنٹس تو عموماً سوار ہی چلتی گاڑی پر ہوتے تھے، لہٰذا مجھے یہ یقین تھا کہ میں چلتی گاڑی پر سوار ہو جاؤں گا۔ مگر میرے لیے اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ گارڈ کے پیچھے جانوروں کی بوگی تھی اور اس کے پیچھے زنانہ ڈبہ جس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جانوروں کی بوگی پر سوار ہونے کے لیے اس کا ہینڈل تھام لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پوری گاڑی میں سوار مسافر پلٹ کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ نوجوان کیوں سوار ہونا چاہتا ہے۔ ہینڈل پکڑتے ہی میں پائیدان پر پاؤں رکھنے کے لیے اچھلا تو بدقسمتی سے یہ نہ دیکھ سکا کہ پائیدان ٹوٹا ہوا ہے۔ جو ہی میرے پاؤں پٹری سے اٹھے اور پائیدان پر رکھنے لگا تو پائیدان دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں سیدھے گاڑی کے نیچے پہیوں سے ٹکرائے۔